Chapter 3 The Wooden Bowl. Once upon a time, in a small town in Germany. एक दफ़ा का जिक्र है कि जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में कर्ट नामी एक आदमी रहता था. There lived a man called Kurt. He lived with his son Manfred and his daughter-in-law Tekila. वो अपने बेटे मैनफ्रेड और अपनी बहू टेकिला के साथ रहता था. They all shared a little old house at the end of a quiet street in the middle of the town. वो सब शहर के बीच में एक पुरसुकून गली के आखिर में एक छोटे से पुराने घर में रहते थे. Manfred was a carpenter. Manfred एक बढ़ई था and spent all his time in a workshop next to the house. और वो अपना सारा वक्त घर के साथ वाली दुकान में गुजारता था. He had learned carpentry from his father. उसने बढ़ई का काम अपने वालिद से सीखा था. Who had been a famous carpenter in his days. जो अपने दिनों में एक मशहूर बढ़ई थे. Kurt had taught his son well. कर्ट ने अपने बेटे को अच्छी तरह से पढ़ाया था. And the son earned a good living. और बेटे ने अच्छी रोज़ी कमाई. He made furniture for the people of the town. वो शहर के लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था. And from time to time he did some carving. और वक्तन फवक्तन कुछ नक्शो निगार का काम करता था. The young couple जवान जोड़ा मैनफ्रेड और टेकिला had a son called Wilhelm. उनका एक बेटा था जिसका नाम विल्हेम था. The boy liked to sit in the workshop and watch his father. लड़के को दुकान में बैठकर अपने वालिद को देखना बहुत अच्छा लगता था. As he grew older, he helped his father by fetching and carrying things. जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने अपने वालिद की चीज़ें लाने और ले जाने में मदद की. He learned to clean the tools and to take care of them. उसने औजारों को साफ करना और उनकी देखभाल करना सीखा. He learned how to use a saw and a hammer and a chisel. उसने आरी, हथौड़े और छन्नी को इस्तेमाल करना सीखा. And his grandfather taught him to carve wood into wonderful shapes. उसके दादा बूढ़े हो चुके थे. उसने अपने दादा से नक्श निगारी करना सीखा जिसकी मदद से वो लकड़ी को मुख्तलिफ अशकाल में ढाल सकता था. The grandfather was very old now. अब उसका दादा बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था. And getting older every day. और दिन ब दिन और बूढ़ा हो रहा था. He was not very strong. वो इतना ताकतवर नहीं था. His eyes were dim and he could not see well. उसकी आँखें मध्यम थी और अच्छी तरह से देख नहीं सकता था. Sometimes his hands shook. कभी कभार उसके हाथ कँपाते थे. And sometimes he sat in a chair and nodded off. और वो सर हिला देता. The grandfather was very old now. अब दादा बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुका था. And getting older every day. और रोज़ बरोज़ और बूढ़ा हो रहा था. He was not very strong. वो ज़्यादा मजबूत नहीं था. His eyes were dim. उसकी आंखें बहुत मध्यम थी. And he could not see well. और वो अच्छे तरीके से देख नहीं सकता था. Sometimes his hands shook. कभी कभार उसके हाथ कँपाते थे. And sometimes he sat in a chair and nodded off. और कभी कभी वो कुर्सी पर बैठ जाता और सर हिला देता. In the evenings, when they all sat down to dinner at the table, Manfred and Tekila used to get angry with the old grandfather.
شام کو جب سب میز پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے، مینفریڈ اور ٹھیکیلا بوڑھے سے ناراض ہو جاتے تھے۔ ہی واز سلو اینڈ کلمزی، وہ بہت سلو اور ضدی تھا۔ سم ٹائمز ہی بروک اے گلاس، کبھی کبھی وہ گلاس توڑ دیتا۔ سم ٹائمز ہی ڈراپڈ اے اسپون، کبھی چمچ گرا دیتا۔ ہی اسپلڈ سوپ آن ہز کلوتھس، اور کبھی اپنے کپڑوں پر سوپ گرا لیتا۔ ہی واز این اولڈ مین آفٹر آل، آخر کار وہ ایک بوڑھا تھا۔ ون ڈے ڈیورنگ دا ایوننگ میل دا اولڈ مین ڈراپ ہز پلیٹ آن دا فلور۔ ایک شام کھانے کے دوران بوڑھے نے اپنی پلیٹ فرش پر گرا دی۔ کرش اٹ اسمیشڈ انٹو 100 ٹائنی پیسز، وہ گری اور 100 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ اینڈ دا فوڈ فیل آل اوور دا پلیس، اور کھانا پوری جگہ پر گر گیا۔ ٹھیکیلا اینڈ مینفریڈ began to clean up the floor and got angry۔ ٹھیکیلا اور مینفریڈ فرش صاف کرنے لگے اور غصے میں آ گئے۔ After that accident they brought him a cheap wooden bowl from the market۔ اس حادثے کے بعد انہوں نے اسے بازار سے لکڑی کا ایک سستا سا پیالہ خرید کر دیا۔ And gave him his dinner in that، اور وہ اسے اس کا کھانا اس میں دیتے تھے۔ They made the old man sit by himself in the corner of the room to eat his food۔ بوڑھے کو کمرے کے کونے میں خود کھانا کھانے کے لیے بٹھا دیتے تھے۔ The old man was sad، بوڑھا آدمی بہت افسردہ تھا۔ He kept quiet and didn't complain، وہ خاموشی سے رہتا تھا اور کبھی شکایت نہیں کرتا تھا۔ One evening, not long afterwards, Thekila and Manfred had finished work for the day and were preparing the evening meal۔ ایک شام تھوڑی دیر بعد ٹھیکیلا اور مینفریڈ دن بھر کا کام ختم کر کے شام کے کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ When the meal was ready، جب کھانا تیار ہو گیا، they called for Wilhelm، انہوں نے ولہم کو آواز دی۔ They looked in his room but he was not there، انہوں نے اس کے کمرے میں دیکھا لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ Where could that boy be؟ asked Thekila، وہ لڑکا کہاں ہو سکتا ہے؟ ٹھیکیلا نے کہا۔ Manfred had no idea، مینفریڈ کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ He asked the old man if he had seen Wilhelm، but the old man shook his head۔ مینفریڈ نے بوڑھے سے پوچھا کہ کیا اس نے ولہم کو دیکھا ہے، لیکن بوڑھے نے سر ہلایا۔ ٹھیکیلا اینڈ مینفریڈ became a little worried، ٹھیکیلا اور مینفریڈ قدرے پریشان ہو گئے۔ They looked out on the street، انہوں نے باہر سڑک پر دیکھا۔ But Wilhelm was not there، لیکن ولہم وہاں نہیں تھا۔ Then they saw a light on in the workshop، پھر انہوں نے دیکھا کہ دکان میں لائٹ جلتی نظر آ رہی ہے۔ They went to look، وہ دیکھنے کے لیے وہاں گئے۔ They stepped into the workshop and found their son sitting on the floor۔ جب انہوں نے دکان میں قدم رکھا تو اپنے بیٹے کو فرش پر بیٹھے پایا۔ He was cutting a small block of wood، وہ لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ رہا تھا۔ And working as hard as he could، اور جتنی محنت کر سکتا تھا اتنی کر رہا تھا۔ There you are، said ٹھیکیلا، آپ یہاں ہو؟ ٹھیکیلا نے کہا۔ What are you making son؟ asked Manfred، تم کیا بنا رہے ہو بیٹا؟ مینفریڈ نے پوچھا۔ Wilhelm put down the block of wood and the chisel، ولہم نے لکڑی کا ٹکڑا اور چھننی نیچے رکھی۔ He looked up at his parents، اس نے اپنے والدین کی طرف دیکھا۔ I am making a wooden bowl for you to eat from when you are old، replied the son۔ میں آپ کے لیے لکڑی کا باؤل بنا رہا ہوں تاکہ جب آپ بزرگ ہوں تو اس میں کھا سکیں، لڑکے نے کہا۔ The parents looked at each other، والدین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ Their eyes filled with tears، ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ Come، dinner is ready، said ٹھیکیلا softly۔ آؤ، کھانا تیار ہے، ٹھیکیلا نے نرمی سے کہا۔
اینڈ می سے کہا اینڈ شی پٹ ہر آرمس اراؤنڈ ہر سن اور اپنے بازو اپنے بیٹے کے گرد کیے. اینڈ the three of them went back to the house اور وہ تینوں گھر کی طرف واپس آ گئے. After this, Thekla and Manfred always asked the old grandfather to sit with them at the table. اور اس کے بعد تھیکلا اور مینفریڈ ہمیشہ بوڑھے کو اپنے ساتھ میز پر بیٹھنے کو کہتے.